السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نماز سے محبت کرنے والوں نے کیسے کیسے نمازیں ادا کیں۔ وہ بھی کیا لوگ تھے، جسم میں تیر پیوست ہونے کے باوجود نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک رات میدان جنگ میں ایک پہاڑی پر دو صحابی پہرا دینے پر متعین ہوئے، جن میں سے ایک مہاجر تھے اور دوسرے انصاری۔ رات کے ابتدائی حصے میں مہاجر کا پہرا تھا اور نصف رات کے بعد انصاری کا۔ مہاجر نے اپنی باری ختم ہونے پر انصاری کو بیدار کیا۔ وہ اٹھا اور اپنی ڈیوٹی پر کھڑا ہو گیا۔ دل میں سوچا کہ یوں ہی پہرا دینے سے بہتر ہے کہ نماز شروع کر دی جائے، نیند بھی نہ آئے گی اور ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ وضو کیا اور نماز شروع کر دی۔ دشمن اپنی کمین گاہ میں چھپے ہوئے یہ سب کیفیت دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ایسے نشانے پر تیر چھوڑا کہ انصاری کے جسم میں پیوست ہو کر رہ گیا۔ انصاری نے خیال کیا کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد تیر نکال لوں گا اور ساتھی کو بھی بیدار کر دوں گا۔ اسی خیال میں تھا کہ دوسرا تیر پہلے سے بھی زیادہ شدت سے جسم میں پیوست ہو گیا۔ پھر بھی انصاری کا یہی ارادہ تھا کہ سلام پھیر کر تیر نکالوں گا۔ دشمن نے غصے میں آ کر تیسرا تیر مارا، جس سے انصاری غش کھا کر اپنے پاس والے ساتھی پر گر پڑتا ہے۔ جب وہ بیدار ہوا تو دیکھا کہ انصاری کے جسم میں تیر ہے اور جسم سے خون فوارے کی طرح جاری ہے۔ اس واقعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے شوق نماز کا اندازہ ہوتا ہے۔ الہی ہمیں بھی شوق والی نمازیں نصیب کرنا، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم ہر روز اس کی خاطر دور بیٹھنے کے باوجود اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے انسانوں کو توفیق دی کہ وہ آپس میں کنیکٹڈ رہنے کے ذرائع پر ریسرچ کریں، اور پھر وہ جب سامنے آ جائیں تو انسان ان سے نفع اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ان مجالس کو ہمارے لیے بابرکت بنائے، ہماری صبحوں میں برکت عطا فرمائے، ہمیں اپنی خیر و برکت میں، اپنی رحمتوں میں رکھے، ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے اپنے دین کی خدمت کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ ہماری روزانہ کی روٹین ہے، ہم گھر میں بھی مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، اور کبھی ہم مارکیٹ بازار جاتے ہیں، کسی مال میں، کبھی کسی رشتہ دار کے گھر میں جاتے ہیں، کبھی لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو سب سے ویسے ہی ملاقات ہوتی رہتی ہے، لیکن جب الگ رہتے ہیں تو کبھی دادی کے گھر، کبھی نانی کے گھر، آپ بہت سی جگہوں پہ جاتے ہیں۔ کیا میں آپ سے سوال کر سکتی ہوں کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سی جگہ پسند ہے؟ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ہماری محبت کہاں پر ہے، ہمارا دل کہاں اٹکا رہتا ہے، تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ جس جگہ کو پسند کرنا چاہیے وہ وہی جگہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، یعنی بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا گھر، اللہ تعالیٰ کی مساجد۔
کتنی زیادہ ضرورت ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے گھروں پر غور و فکر کرنے کی، تاکہ ہم جب کبھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجد میں داخل ہوں، کسی بھی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے نئی روح لے کر داخل ہوں، تاکہ ہم محض آٹومیٹک مشین کی طرح مسجد میں داخل نہ ہوں جو کچھ بھی محسوس نہیں کرتی۔ تو آج کی نشست میں ہم اللہ تعالیٰ کے گھروں پر بات کریں گے، ان گھروں سے محبت کے بارے میں بات کریں گے، اور مساجد سے محبت کے رازوں کے بارے میں جاننے والوں میں سے ایک شخص کہتا ہے، میں مسجد کے رازوں پر غور کرنے کے بعد مسجد میں داخل ہوا تو مجھے محسوس ہوا گویا میں پہلی بار مسجد میں داخل ہوا، گویا میں پہلے کبھی مسجد میں داخل ہی نہیں ہوا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ مسجد کے راز کیا ہیں، اور ان رازوں میں سے کچھ کو ڈی کوڈ کرنے کی، اوپن کرنے کی، کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ مساجد کے مقاصد سے پہلے اپنی زندگی کا مقصد ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ محبت۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مخلوق اس سے محبت کرے، اور یہی محبت تو ہے جو عبادت میں ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے ماں سوا کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو صرف اپنی محبت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہمیں پیدا ہی اس کے لیے کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد عبادت رکھا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو فزیکل وجود ہے، ہمارا جو مادی وجود ہے، اس کی ضروریات ہیں، ان ضروریات کے لیے ہم مصروف عمل بھی رہتے ہیں، اور کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، خاص طور پر اپنی بھاگ دوڑ کے دوران، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بنائے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں جس کے ساتھ ہمارا حقیقی رشتہ ہے، جو ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں رزق دینے والا، ہمیں زندگی عطا کرنے والا، اور موت سے ہمکنار کرنے والا، اور حشر کے میدان میں حساب کتاب لینے والا، اور اعمال کے مطابق اہل جنت کو جنت میں داخل کر دینے والا ہے۔ تو جب ہم آئے بھی اسی کی طرف سے ہیں، لوٹ کے جانا بھی اسی کی طرف ہے، تو اب دیکھیے کہ پھر زندگی کا مقصد کیا ہے؟ محبت اس سے جس کے پاس سے آئے ہیں اور جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا مشتاق ہوتا ہے، وہ کتنا شوق رکھتا ہے،
اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم اپنے رب جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کو ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو۔ تو یہ دیکھنا دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہے، اور دل کی آنکھوں سے دیکھنے والے کی تسلی ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ۔ عام طور پر اگر دیکھیے تو محبت کرنے والوں کا یہ دستور ہوتا ہے کہ اگر اسے محبوب نہ ملے تو وہ کم از کم یہ ضرور کرتا ہے کہ محبوب کے گھر چلا جاتا ہے۔ عجیب سی مثال ہے لیکن محبت کرنے والے کی مثال ہے۔ آپ جانتے ہوں گے قیس کو جو لیلا کا مجنون تھا، وہ اس کے گھر گیا، اسے دیکھ نہ سکا، لیکن اس نے کہا میں لیلا کے گھر کے پاس سے گزرتا ہوں، مجھے قبول ہے وہ در و دیوار، اور گھر کی محبت میرے دل کا جذبہ نہیں ہے بلکہ گھر میں رہنے والے کی محبت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے دلوں کو پیدا کیا، اس لیے وہ دوسروں سے زیادہ جانتا ہے کہ ان دلوں کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے وہ جانتا ہے کہ جو لوگ اس کی مخلوق میں سے کسی سے محبت کرتے ہیں وہ اس کے لیے تڑپتے ہیں، لیکن وہ پاک ہے، وہ ایک حجاب کے ذریعے مخلوق سے پوشیدہ ہے، یعنی مخلوق اسے دیکھ نہیں سکتی، اور اس نے مخلوق سے ملاقات کے وقت کو قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیا ہے، پوسٹ پون کر دیا۔ ہاں، اس نے اپنے لیے زمین پر ایک گھر بنایا ہے جسے اس نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، اسے بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ مسجد ہے جو کسی کی ملکیت نہیں، حتیٰ کہ ریاست کی بھی نہیں۔ یہ وہ مسجد ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہے۔ ہاں، یہ وہ مسجد ہے جسے نہ گرایا جا سکتا ہے، نہ اس کی زمین کو بیچا جا سکتا ہے، نہ اسے کرائے پر دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں کے بارے میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یقیناً مسجدیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، وہ کہیں بھی ہوں وہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، چنانچہ ان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ بیت اللہ مسجد حرام ہے، اس لیے وہ دنیاوی کاموں کے لیے موزوں نہیں ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو لوگ مسجد میں خرید و فروخت کریں تو ان سے کہا جائے اللہ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے۔ گویا کوئی شخص جب وضو کرتا ہے تو گویا وہ آخرت کی جگہ میں داخل ہونے کے لیے دنیا کے اثرات کو دھو رہا ہوتا ہے۔ مسجد میں دنیا والے برابر، نہ امیر نہ غریب، نہ شہزادہ نہ چوکیدار، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ہر کوئی زمین و آسمان کے خالق کے سامنے اپنا چہرہ زمین پر رکھے گا، کوئی بھی سر اونچا اور کوئی بھی سر کو نیچا نہیں کر سکتا، سب زمین پر، سب کے مال
اور کمپنیاں مسجد سے باہر رہ جاتی ہیں، سب کی بڑائی، مقام اور عزت مسجد سے باہر رہ جاتی ہے، اور سب اس زبردست ہستی کے سامنے پہنچ جاتے ہیں۔ اور پہنچنے کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ جو پہلے آیا وہ سب سے آگے والی صف میں کھڑا ہوگا، اور جو سب سے زیادہ قرآن کا حافظ ہے وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور پیاروں کو اپنے گھر میں بلاتا ہے۔ در حقیقت جو اس کے پاس جاتا ہے وہ دیواروں اور پتھروں کے پاس نہیں جاتا، بلکہ وہ اللہ الواحد الغفار کے پاس جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس سے ملاقات کر سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں لوگوں سے چھپا ہوا ہے، لیکن اس کا شوق رکھنے والے اس کے گھر میں اس کے پاس جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ امرکم بالصلاۃ فاذا صلیتم فلا تلتفتوا فان اللہ ینسب وجهه لوجه عبده فی صلاته ما لم یلتفت۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز کا حکم دیا ہے، تو جب تم نماز پڑھو ادھر ادھر مت دیکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ نماز پڑھتے ہوئے بندے کے چہرے کی طرف رکھتا ہے جب تک کہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہے جن کو ایمان والے ہی تعمیر کرتے ہیں، وہی انہیں آباد کرتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ بے شک اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں، وہی ان کی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ امید ہے یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہوں گے۔ تو اللہ کے گھر اور گھروں کی طرف جانے کی ہدایت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے، لہذا اس سے توفیق طلب کرنی چاہیے۔ اور اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مساجد کی تعمیر اور آباد کاری کے کام کو بہت بڑا کام قرار دیا، لیکن جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے کا کام نہیں ہے۔ مسجد کے پرسکون گوشے میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا آسان ہے، لیکن اللہ کا ذکر زمین والوں کے درمیان پھیلانا مشکل ہے۔ لیکن جو اللہ کا ذکر کیے بغیر ہی زمین میں پھیل جانا چاہے وہ اللہ ہی کو بھول جاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں ہم جب اللہ تعالیٰ کے گھر جائیں تو اس ارادے سے جائیں کہ ہم اپنے گناہوں پر معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے وہ جو ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اس لیے ہمیں اپنے رب سے معافی مانگنے کے لیے مساجد میں جانا ہے۔ اس لیے ہم اس کے گھر جائیں گے، اور جب اس کریم رب کے گھر خطا کار آتا ہے تو ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ خطاؤں کو معاف کر دے گا، گناہوں سے درگزر کرے گا۔ یقیناً ہمارا رب باحیا ہے، سخی ہے۔ جب کبھی بندہ اسے پکارتا ہے تو وہ اپنے بندے کے اپنی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے حیا کرتا ہے۔ جب بھی آپ اپنے رب کے پاس جائیں آپ کا دل چاہتا ہے؟ کون ہے جس کا دل نہ چاہتا ہو؟
تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے گھر جائیں تو اس سے اس کی رحمت مانگیں. کیا آپ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کو نہیں دیکھیں گے جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے رحمت کے دروازے کھولنے کی فریاد کرتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے تو یقیناً اس نے آپ کو عزت بخشی ہے. جیسے آپ کے گھر میں ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، ایسے ہی اللہ کے گھر میں ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا. کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کے گھر میں داخل ہو جائے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ہمارا رب بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ ہر کوئی اس کے گھر میں داخل ہو. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کر دی جو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے، تاکہ وہ مساجد میں نہ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ گناہ گاروں کے اس کے گھر میں جانے کے لیے قدم اٹھیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں آنے کی دعوت دیتا ہے، لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا ہی ناپسند کیا تو اس نے انہیں روک دیا اور کہہ دیا گیا بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو. اللہ اکبر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کس کس کو اللہ تعالیٰ نے روک لیا تو ذرا دیکھیں تو صحیح، ایک مسجد کے ارد گرد کتنے لوگ رہتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں جاتے ہیں. اس سوال کا مطلب آپ کو معلوم ہو جائے گا، آپ اسے سمجھ سکتے ہیں. اس لیے اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے چنا ہے تو اس کی طرف جاتے ہوئے راستے میں خوشی منائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی وجہ سے خوش ہوتا ہے جب کبھی آپ اس کی طرف جاتے ہیں. اس کی خبر ہمیں اللہ کے رسول نے دی ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذکر الا تبشبش اللہ له کما یتبشبش اہل الغائب بغائبہم اذا قدم علیہم. جو مسلمان مسجد کو نماز اور ذکر الہی کے لیے اپنا گھر بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسا کہ کوئی شخص بہت دن غائب رہنے کے بعد گھر واپس لوٹے تو گھر والے خوش ہوتے ہیں. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں جب کوئی سفر سے گھر واپس آتا ہے تو گھر والے کتنے خوش ہوتے ہیں. آپ نے کبھی اس کو ایکسپیرینس کیا؟ بہت دنوں کے بعد گھر آئیں اور گھر والے خوش ہو جائیں تو وہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے یعنی مسجد جس کی طرف ہم جاتے ہیں نہایت مقدس ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے ہر اس قدم کی قدر کرتا ہے جو ہم مسجد کی طرف اٹھاتے ہیں. جب ہم میں سے کوئی اپنا دایاں قدم رکھتا ہے یعنی مسجد جانے کے لیے اپنا دایاں قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ لیتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور جب بھی اپنا بایاں قدم رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک برائی مٹا دیتا ہے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے۔ کون ہے جو کسی کو اپنے گھر میں آنے کے بدلے میں ایسا اجر عطا کر سکے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نہیں۔ پھر جب آپ مسجد میں داخل ہوں اور آپ اللہ تعالیٰ کے گھر والوں میں سے ہوں، یعنی اہل القرآن میں سے، تو اللہ تعالیٰ پاک ترین مخلوقات یعنی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو فرشتے آپ سے اس حد تک محبت کرتے ہیں کہ اگر آپ غیر حاضر ہوں تو وہ آپ کو یاد کریں گے، اگر آپ بیمار ہوں تو آپ کی عیادت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للمساجد اوتادا، بے شک بعض لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں، الملائکۃ، فرشتے، جلساؤہم، ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، ان غابوا، اگر وہ غائب ہو جائیں تو وہ انہیں تلاش کرتے ہیں، اگر وہ بیمار پڑ جائیں، اگر وہ حاجت میں ہوں، کسی ضرورت میں ہوں تو وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے 3401 نمبر پر۔ یہاں تک کہ بعض مسجد نشین لوگوں کو اپنی ضرورتوں میں کوئی چھپی ہوئی مدد نظر آتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ مسجد میں بیٹھنے والوں میں سے کوئی صاحب اقتدار بن جاتا ہے، پھر اس کی مدد کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے بھی زیادہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک نماز کے بعد اگلی نماز تک مسجد ہی میں بیٹھے رہیں اور اگلی نماز کا انتظار کریں۔ آپ کہیں گے کہ ہم تو خواتین ہیں، ہم تو مسجد نہیں جاتے، اللہ کے گھروں میں نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے، بیت اللہ جانے کی بھی اور مساجد میں جانے کی بھی، اور وہ جو اللہ کے گھر ہیں، دینی تعلیم کے ادارے ہیں، وہاں جو حصہ نماز کے لیے مختص کیا جاتا ہے وہ بھی مسجد ہی تو ہے۔ وہ جگہ کتنی بابرکت ہے جہاں لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹھتے ہیں اور اگلی نماز کا انتظار کرتے ہیں، آپس میں بات چیت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، کچھ لوگ واپس چلے گئے، کچھ لوگ پیچھے مسجد میں رہ گئے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ آئے، آپ کا سانس پھول رہا تھا، آپ کے دونوں گھٹنے کھلے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، ابشرو، خوش ہو جاؤ، ھذا ربکم قد فتح بابا من ابواب السماء یباہی بکم الملائکۃ یقول انظروا الی عبادی قد قضوا فریضۃ وہم ینتظرون اخری۔ خوش ہو جاؤ، یہ تمہارا رب ہے، اس نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا اور تمہارا تذکرہ فرشتوں سے فخریہ فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے، فرشتوں میرے بندوں کو دیکھو، ان لوگوں نے ایک فریضے کی ادائیگی کر لی ہے اور دوسرے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کیسی مہربانی ہے، یہ کیسا فضل ہے، یہ ہمارا الہ ہے، وہی تو ہے جو ہمیں سب کچھ دیتا ہے، اور ہم اس کے پاس جاتے ہیں، یا اللہ
تو مجھے کیسے عزت دیتا ہے اور مجھے کیا کچھ عطا کرتا ہے۔ یا اللہ، تو ہی عزت دینے والا ہے، تو ہم سب کو عطا کرنے والا ہے، تو ان سب سے زیادہ سخی ہے جن سے سوال کیا جاتا ہے، تو ان سب سے زیادہ جواد ہے جن سے مانگا جاتا ہے، اور تو تمام بادشاہوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ کی قسم، آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا جو آپ کے ساتھ ہمارے رب سبحانہ و تعالی سے زیادہ حسن معاملہ کرتا ہو۔ اس لیے اللہ کی قسم، انسان کو اپنے رب کی کثیر نعمتوں کی وجہ سے اس سے شرم محسوس کرنی چاہیے۔ ایک اور اینگل سے دیکھیے گا، مسجد جانے والوں کے اجر و ثواب کا سلسلہ یہیں تک نہیں رکتا، بلکہ جس شخص کا دل مسجد میں اٹکا رہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے کائنات کی سب سے بڑی مخلوق کے نیچے جگہ دے گا، یعنی رحمان کے عرش کے نیچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہر اس شخص کو قیامت کے دن عرش کے سائے تلے جگہ دے گا اگر آپ کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے۔ ہاں، قیامت کے دن سورج بندوں کے سروں کے قریب آئے گا، اس وقت مسجد سے محبت کرنے والے، مسجد جانے والے رحمان کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا، 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا، جبکہ اس کے عرش کے سوا، اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں۔ تو ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ ہے جس کا دل مسجد میں لگا رہتا۔ آپ ذرا اپنے دل کا حال جان کر تو دیکھیے، کیا آپ کا دل مسجد میں اٹکتا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ مسجد میں چراغ یا فانوس کیسے لٹکا ہوا ہوتا ہے؟ یہاں بات ہے ایک ایسے شخص کی جس کا دل مسجدوں میں معلق ہے، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا کہ مساجد کتنی پیاری ہیں؟ کیا آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کتنا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی ایک بار بھی تصور کیا کہ آپ عرش کے نیچے ہیں؟ آپ کو بھی یہ ساری فضیلتیں حاصل ہو سکتی ہیں اگر آپ مساجد سے وابستہ ہو جائیں۔ تو کچھ لوگ ہیں جن کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے، وہ جب بھی ان سے نکلتے ہیں تو انہیں دوبارہ ان میں واپس جانے کی فکر ہوتی ہے۔ وہ سوچتے رہتے ہیں نماز کا وقت کب آئے گا، وہ گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مسجد کے اندر جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ان کا دل مسجد کے باہر کی دنیا میں اٹکا رہتا ہے۔ کتنے مختلف ہیں 2 طرح کے لوگ، کتنا فرق ہے 2 طرح کے لوگوں میں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مقامات مساجد ہیں اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صالحین کے دل اللہ تعالیٰ کے گھروں کی محبت سے پھڑپڑاتے تھے۔ سعید بن مسیب بزرگ تابعی ہیں، فرماتے ہیں، میں نے 40 سال سے باجماعت نماز ترک نہیں کی۔ ایک مرتبہ جب ان کی آنکھیں دکھنے لگی، کسی نے مشورہ دیا کہ آپ عقیق جا کر ہرے بھرے اور سرسبز و شاداب مناظر دیکھیں، شاید آپ کی آنکھوں کو کچھ آرام ملے۔ فرمایا مشورہ بہتر ہے،
لیکن بتاؤ پھر عشاء اور فجر کی نماز میں حاضری کس طرح ہوگی؟ یعنی یہ نمازیں باجماعت کس طرح ادا ہوں گی؟ ربیع بن خیثم ایک بزرگ تابعی باجماعت نماز سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب ان پر فالج کا حملہ ہوا تب بھی وہ دوسروں کے سہارے گھسٹ کر نماز کے لیے جاتے تھے۔ ایک صاحب کو کولوں میں درد تھا، اس درد نے انہیں حرکت کرنے سے روک دیا۔ جب اذان ہوتی تو انہیں ایک آدمی کی پیٹھ پر اٹھا کر مسجد میں لایا جاتا تھا۔ انہیں کہا کہ اپنے ساتھ تخفیف کر لیں۔ انہوں نے کہا جب تم حی علی الصلاۃ سنو اور مجھے صف میں نہ دیکھو تو مجھے قبرستان میں دیکھنا۔ تو اب سوچئے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور ختم ہو چکی ہیں؟ نہیں نہیں، اللہ کی قسم، یہ سچ نہیں ہے، یہ محض کہانیاں نہیں ہیں۔ اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ آپ اس پاک سرزمین کو دیکھیے جہاں حق و باطل کی جنگ ہے، جہاں جنگ جاری رہتی ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر بچے نماز پڑھنے نکلے اور مسجد نہ پہنچ سکے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے گولیوں سے بچنے کے لیے درخت کے پیچھے چھپنے اور باجماعت نماز ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمیں کس چیز نے مسجد سے روک رکھا ہے۔ وہ جگہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور مساجد کے بارے میں ہمارے کچھ جذبات ہیں۔ تو سوال کرنا چاہتی ہوں آپ سے، کیا یہ مناسب ہے کہ ہم سال ہر سال اللہ تعالیٰ کے محبوب گھروں میں جاتے رہیں، لیکن اب ہم ان کے لیے کوئی بھی جذبات محسوس نہ کریں؟ ان پاک گھروں میں، اللہ کے گھروں میں عادت کے طور پر بغیر کسی شعور کے داخل نہیں ہونا۔ اگر آپ کا دل غور و فکر نہیں کرے گا تو ان گھروں سے محبت کیسے کرے گا؟ آپ مسجد کے بارے میں اپنے احساسات کو تبدیل کریں۔ آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں گے تو آپ کا مسجد میں جانے کا انداز ہی بدل جائے گا۔ پھر آپ وہاں جا کر جو نماز ادا کریں گے اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بہت سے راز اور بہت سے راز اوپن کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم ان کے بارے میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کون ہے جو کامیابی نہیں چاہتا؟ انسان چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کے لیے اپنا تن من دھن وار دیتا ہے، اور جو کامیاب نہیں ہوتا وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ کون ہے جو ناکامی کو اپنا مشن بنانا چاہتا ہو؟ جب چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں تو بڑی کامیابی، ہمیشہ کی کامیابی کے لیے رب العزت نے نوید سنائی ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جو پاک ہو گیا اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر اس نے نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اس نے کامیابی کا راستہ دکھاتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا اللہ ہمیں بھی کامیاب لوگوں میں شامل ہونے کے لیے احسن نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا، آمین ثم آمین۔ انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ ہیں، اس کا ماحول ہے جو اس پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطری طور پر تقوی اور فجور الہام کر دیا ہے۔
اس زندگی میں ابلیس کی دشمنی کی وجہ سے انسان کے لیے نیکی کے راستے پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابلیس انسان کو برائی اور بے حیائی کے راستے پر گامزن کرنا چاہتا ہے، اور 5 اوقات میں جہانوں کے بادشاہ نے انسان کو موقع دیا ہے کہ ان 5 کے درمیانی اوقات میں برائی اور بے حیائی سے بچاؤ کے لیے نماز قائم کریں۔ یہ سچ ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک الجھن جو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں رہتی ہے، کوئی شخص ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، برائیوں میں ڈوبا بھی رہتا ہے، تو اس کی نماز اسے برائیوں اور بے حیائیوں سے کیوں نہیں روکتی؟ اصل حقیقت یہ کہ برائیاں کرنے والے کی نماز میں خلل ہے۔ اس کی نماز وہ نہیں ہے جسے رب العزت نے برائیوں اور بے حیائیوں سے روکنے والی نماز کہا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کب اور کیسے برائیوں اور بے حیائیوں سے دور کرتی ہے؟ اس کا جواب یہ کہ جب نماز کو سمجھ کر پڑھا جائے، جب رکوع، سجود اور قیام کے وقت جو کہا جائے اور جو عمل کیا جائے اس پر غور کیا جائے، اور نماز کی درستگی کے لیے رب سے مدد مانگی جائے، تو نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ حق یہ ہے کہ وہ نماز جس میں انسان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ رب کو دیکھتا ہے یا رب اسے دیکھتا ہے، تو انسان کی صورتحال بدل جاتی ہے۔ یہی کیفیت برائیوں اور بے حیائیوں سے رکنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں ایسی نمازیں نصیب کر دے جو برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہوں۔ آمین ثم آمین۔ وقت بڑی دولت ہے۔ انسانی زندگی میں وقت کی تنظیم بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، اور نماز وقت کی تنظیم سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کیا ہے، جیسا کہ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز ہمیشہ سے ایمان والوں پر ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ یہ بخاری کی 527 نمبر روایت ہے۔ یا اللہ ہمیں وقت پر نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز کو متعین وقت پر ادا کرنا ضروری ہے۔ 5 نمازوں کے اوقات دن رات کے اوقات کو حصوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے کاموں کی تنظیم کے بارے میں فطری طریقہ کار اختیار کرنے کا موقع ملتا ہے، اور دوسری طرف وقت کی پابندی کا مزاج بن جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، بڑی ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو ان کے متعین اوقات میں نہیں پڑھتے۔ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی کی وعید دی ہے۔ اس وعید سے ہر ایک کو اپنے طرز عمل کا جائزہ لینے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ نماز کو بر وقت ادا کیا جائے اور اس میں غفلت نہ برتی جائے۔ رب العزت نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے
اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ یہ ہے وہ لائف سٹائل، یہ ہے وہ طرز زندگی جو مطلوب ہے، جس میں غفلت نہیں، جس میں وقت کی پابندی ہے، جس میں ڈسپلن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، جس میں یوم حشر کی دہشت ہے۔ اس کیفیت میں نماز ادا ہوتی ہے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ یا اللہ یہ کیفیت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔